کریں گے وار کلاؤڈز کی، پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو کشیدگی چل رہی ہے اس کے بارے میں۔ جب پورے برصغیر میں جذبات اور غصہ خاص طور پر بھارت کی طرف سے عقل کی باتوں کو دبایا جا رہا ہو تو ہمیں اس ٹائم ہوش سے کام لینا چاہیے۔ بدھ کی صبح پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارت 1-2 دن میں کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینیٹ کو بتایا کہ بھارت کشیدگی پیدا کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ بھارتی وزیر اعظم نے اپنی فوج کو کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ صرف بیانات ہی نہیں، زمینی حالات بھی خراب ہو رہے ہیں۔ پہلگام کے واقعے کے بعد سے لائن آف کنٹرول یعنی LOC پر گولہ باری ہو رہی ہے۔ منگل کو پاک فوج نے بھارتی ڈرونز مار گرائے اور بھارتی طیارے LOC کے قریب آئے تو پاک فضائیہ کے جہاز ان کے سامنے آ گئے۔ بدھ کی شام اسحاق ڈار نے فوج اور دفتر خارجہ کے نمائندوں کے ساتھ دوبارہ کہا کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت بغیر کسی ثبوت کے پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگا رہا ہے۔ یہ ایک خطرناک حرکت ہے، خاص طور پر ایسے خطے میں جہاں دونوں ملک ایٹمی طاقت رکھتے ہیں۔ اگر بھارت کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ پاکستان اور دنیا کے سامنے پیش کرے، اور اگر بھارت کو اپنی بات پر یقین ہے تو کسی غیر جانبدار ملک سے تحقیقات کروانے پر راضی ہو۔ بھارت بغیر کسی ثبوت کے پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پہ لگا رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے بھارت خود ہی ایک مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے دونوں ملکوں کو کہا ہے کہ وہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کریں۔ امریکہ، روس اور خلیجی ممالک بھی دونوں کو امن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اس بارے میں بات بھی کی ہے۔ تقریباً 80 سال کی دشمنی سے اس خطے کو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ جنگی ماحول کم ہونے کے بعد بھارت کو چاہیے کہ وہ پاکستان سے تمام مسائل، خاص طور پر کشمیر پر بات کرے۔ پاکستان اپنا دفاع کرے گا، لیکن اگر جنگ ہوئی تو دونوں ملکوں کو نقصان ہوگا۔ اس لیے بھارت کو ہوش سے کام لینا چاہیے اور مسئلہ حل کرنے کے لیے عقل مندی سے قدم اٹھانا چاہیے۔ امن کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔